الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. سورۃ الحجرات کے حوالے سے دو اہم مضامین تھے جو رہ گئے تھے، اور وہ دونوں مضامین ایسے ہیں کہ جن کا جاننا، سیکھنا، سمجھنا ضروری ہے. اس لیے میں مختصراً کچھ گزارشات اس حوالے سے عرض کروں گا، پھر اس کے بعد اگلی صورت یعنی سورہ قاف کے مضامین کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. بات اس عنوان پر چل رہی تھی کہ اسی سورہ حجرات میں ایک مضمون یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ اے بنی نوع انسانیت، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر ہم نے تمہارے اندر ذاتیں بنا دیں، ہم نے مختلف قبائل بنا دیے. قبائل قبیلے کیوں بنائے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم اپنی پہچان اور اپنی شناخت کو ظاہر کر سکو. لیکن یہ جو تمہاری تقسیم ذاتوں میں ہوئی یا قبائل میں ہوئی، یہ تمہارے نیک یا بد ہونے کا معیار نہیں ہے. اللہ کے ہاں اگر نیک اور بد ہونے کا معیار ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک قابل عزت وہ شخص ہے کہ جس کا تقوی زیادہ ہوگا. یہ آیت کا ترجمہ، سلیس ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. یہاں پہ دو تین باتیں ہیں سمجھنے کی کہ یہ ذاتوں کی اور قبائل کی تقسیم اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود انسانیت کا آغاز ہے. جب سے انسانیت کا آغاز ہے تب سے یہ ذاتوں اور قبائل کے اندر تقسیم موجود ہے. جب انسان نے اس زمین پر اپنی آبادی نو کا آغاز کیا تو اس نے مختلف علاقوں میں مختلف بستیاں قائم کی. ان بستیوں سے خاندان بنے، ان خاندانوں سے قبائل بنے، اور یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا چلا آ رہا ہے اور آج بھی موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بنو اسماعیل کو منتخب کیا، بنو اسماعیل میں سے پھر قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے پھر بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور پھر بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے لیے منتخب فرما لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قبائل اور ذاتوں کی تقسیم بالکل انسانیت کے آغاز سے ہی ہے اور یہ اسی طرح چلتی چلی آ رہی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ذاتوں اور قبائل کی تقسیم کا تعلق انسان کے نیک یا بد ہونے سے نہیں ہے، انسان کے اشرف یا ارذل ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ انک لست بخیر من احمر ولا اسود، کہ تم گورے ہو، لال ہو، کالے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فضیلت بخشی ہے تو وہ کس بنیاد پر؟ کہ الا ان تفضلہ بتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر فضیلت بخشی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر بخشی ہے. گورے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ افضل بھی ہے، اور کالے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسفل ہے. گورے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اور کالے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے. یہ معیارات تو ہم نے خود سے قائم کر لیے ہیں، اللہ کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں ہے. اور بالکل اسی طرح کسی ذات برادری سے تعلق ہونا یا نسبت ہونا یہ بھی کوئی افضلیت کا معیار نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
کوہ صفا پر چڑھ کر مکہ والوں کو، قریش والوں کو، اپنے خاندان والوں کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ انقذوا انفسکم من النار، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میری نسبت، میرا تعلق، میری رشتہ داری تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ اور بعض روایات میں تو اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ، اپنی پھوپھی غالباً سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیٹا جب آخرت میں آؤ تو اس بھروسے پر نہ آنا کہ میں تمہارا بابا ہوں، اس بھروسے پر مت آنا کہ میں تمہیں بچا لوں گا، اپنا ایمان اور اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر آنا۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ غلط باتیں انڈیلی جا رہی ہیں کہ جی فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا، حضور کا امتی ہونا جو ہے وہ ہم بخشے جائیں گے۔ بھائی امتی ہو تو امتی بننا بھی تو پڑے گا نا، بغیر امتی بنے صرف امتی کا لیبل لگانے سے تو بخشش نہیں ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک آدمی ہے وہ کمپاؤڈر ہے، وہ کمپاؤڈر ہونے کے باوجود اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتا ہے، تو کیا ہم اسے ڈاکٹر تسلیم کر لیں گے؟ نہیں تسلیم کریں گے۔ ایک معمولی سا ڈپلوما ہولڈر ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر لکھنا شروع کر دیتا ہے، تو محض ڈپلوما ہونے کی وجہ سے کوئی اسے انجینئر نہیں کہے گا۔ تو ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹری پڑھنی پڑے گی، میڈیکل سائنس پڑھنی پڑے گی، انجینئر بننے کے لیے انجینئرنگ پڑھنی پڑے گی۔ تو بھائی امتی ہونے کے لیے امتی بننا پڑے گا، بغیر امتی بنے صرف امتی ہونے پر بخشش نہیں ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ سوچ کر چلے جائیں کہ جی آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروا دیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ ہاتھ بھی اسی کا پکڑیں گے جو ان کا امتی بن کے دکھائے گا۔ جس نے امتی بننے کی کوشش ہی نہیں کی، صرف دعوے کرتا رہا، صرف نعرے لگاتا رہا، تو صرف دعوے کرنے سے اور نعرے لگانے سے تو کوئی امتی نہیں بن جاتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ حوض کوثر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے، اپنے برکت والے عظمت والے ہاتھوں سے جام کوثر سب کو، اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک جماعت آ رہی ہوگی تو فرشتے اس جماعت کو روک لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، آنے دو۔ تو فرشتے یہ عرض کریں گے بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کی۔ تو امتی تو وہ بھی ہیں، لیکن امتی صرف ہیں، امتی بنے نہیں۔ تو آخرت میں بخشش کا معیار صرف رشتہ داری، صرف تعلق، صرف نسبت ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ انقذوا انفسکم من النار، بھائی اپنے آپ کو آگ سے بچا لینا، اور اپنا ایمان ساتھ لے کر آنا، اپنے اعمال ساتھ لے کر آنا، تب تمہاری بچت ہوگی۔ محض نام کی بنیاد پر، محض رشتہ داری کی بنیاد پر، محض اونچا حسب نسب ہونے کی بنیاد پر بخشش نہیں ہوگی۔ تو بات کہاں سے چل رہی تھی کہ فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ ایک مرد کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ وہ ایک عورت کون ہے؟ اما حوا علیہ السلام۔ تو دنیا بھر میں جتنے بھی انسان بس رہے ہیں، بس چکے ہیں، یا قیامت تک جنہوں نے بسنا ہے، وہ سارے کے سارے اولاد آدم ہی کہلائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کلکم بنو آدم و آدم من طین، او کما قال، کہ تم تمام کے تمام جو لوگ ہو وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو۔ اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی وہ ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے۔ فرمایا کہ جب تم ایک آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں، تو پھر اب ایک بات یاد رکھو، اپنے آباء و اجداد اور اپنے حسب نسب پر فخر نہ کرنا۔ میرا دادا تو یہ تھا، میرا ابا تو یہ تھا، میرا پردادا تو فلاں تھا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت رائج ہیں۔ زبان کا اختلاف، رنگ کا اختلاف،
ہمیں یہ چیزیں برداشت نہیں ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری جو زبانیں مختلف ہیں، تمہارا جو رنگ مختلف ہے، یہ تعصب کی بنیاد نہیں ہے بھائی، یہ تو اللہ کی نشانی ہے. ہم نے اسے تعصب کی بنیاد بنا لیا. میں اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ اگر کوئی اردو بولتا ہے تو پنجابی بولنے والا اسے پسند نہیں کرتا، اگر کوئی پنجابی بولتا ہے تو سندھی بولنے والا اسے پسند نہیں کرتا، اگر کوئی سندھی بولتا ہے تو بلوچی بولنے والا اسے پسند نہیں کرتا، اگر کوئی بلوچی بولتا ہے تو پشتو بولنے والا اسے پسند نہیں کرتا. تو یہ زبانوں کی تفریق یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، ہم نے اس کو تعصب کی بنیاد بنا لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ جس شخص نے عصبیت کی طرف، تعصب کی طرف دعوت دی، جس شخص نے تعصب کی بنیاد پر لڑائی کی، جو شخص تعصب کی بنیاد پر مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں ان خاندانی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ خاندانی رسم و رواج اور ان کے بتوں کو ہمیں توڑنا پڑے گا. یہ تعصب کی بنیاد نہیں ہے یہ چیزیں، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں. کیسے کیسے رنگ اللہ پاک نے اپنی قدرت کے اس زمین پر بکھیرے ہوئے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے 10 افراد ہیں، 10 کی زبانیں مختلف ہیں. کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی فرنچ بول رہا ہے، کوئی چائنیز بول رہا ہے، کوئی جاپنیز بول رہا ہے، کوئی فلاں زبان بول رہا ہے، کوئی فلاں زبان بول رہا ہے. ہیں تو سارے کے سارے انسان، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے، 2 کان ہے، 1 سر ہے، 2 پیر ہے، 2 ہاتھ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، لیکن وہ زبان کوئی اور بولتا ہے. ایک ہی طرح کے انسان ہیں، ایک کا رنگ گولا ہے، ایک کا رنگ گندمی ہے، ایک کا رنگ کالا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو میری نشانیاں تھیں، تم لوگوں نے اسے تعصب کی بنیاد بنا لیا. اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرتیں تم لوگوں نے پھیلا دیں، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تم لوگ گردنیں کاٹنا شروع ہو گئے. میں جملہ بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ کل اللہ کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی میں نے تو تمہیں دنیا میں زندگی دی، تمہیں راحت دیا، تمہیں سکون دیا، تمہیں چین دیا، یہ تم لوگوں نے کیا بے چینی دنیا کے اندر پھیلا دی؟ یہ دنیا کے اندر تم لوگوں نے کیا خون خرابہ کرنا شروع کر دیا؟ اور بنیاد کیا ہے کہ جی یہ میری زبان نہیں بولتا، بنیاد کیا ہے کہ اس کا رنگ میرے رنگ سے مختلف ہے، بنیاد کیا ہے کہ اس کا علاقہ میرے علاقے سے مختلف ہے. میں جب اس قسم کی باتیں سنتا ہوں یقین مانے مجھے بڑا تعجب اور بڑی حیرانی ہوتی ہے. یار یہ کیا ہم لوگوں نے آپس میں تفریق. اچھا ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن میں آیا کہ جی فرقے مت بناؤ، ہے نا قرآن میں کہ فرقے مت بناؤ، تو اس سے مراد صرف مذہبی اور مسلکی فرقے نہیں ہیں، یہ بھی فرقے ہیں، یہ بھی فرقے ہیں. کوئی حقیقت کو تسلیم کرے یا نہ کرے یہ بھی فرقہ بازی ہے. فرقہ بازی کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے کہ ہاتھ یہاں باندھنے کہ ہاتھ یہاں باندھنے، صرف اس بات سے اس کا تعلق نہیں ہے. فرقہ واریت کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ میں فلاں زبان بولنے والا ہوں، یہ فلاں زبان بولنے والا ہے، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ بھی فرقہ بندی ہے. ہم نے ہر چیز کو اپنی مرضی کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے کہ جہاں مجھے جو چیز اچھی لگے بس میں اس کے اوپر فٹ ہو جاؤں اور بس اپنی مرضی سے میں پھر اپنا کام جو ہے وہ چلاتا رہوں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو تمہاری ذاتوں کی تقسیم کی ہے، یہ جو تمہارے قبائل کی تقسیم کی ہے، تمہاری پہچان کے لیے کی ہے، تمہاری شناخت کے لیے کی ہے. اب میرا نام ہے محمد عمیر کاشف، پوری دنیا میں میرا اکیلے کا نام تو نہیں ہے محمد عمیر کاشف، لاکھوں لوگ ہوں گے اس نام کے. آپ کے سامنے جب کوئی نام لے گا محمد عمیر کاشف، آپ پوچھیں گے بھائی کون سا محمد عمیر کاشف؟ اگر آپ 8-10 کاشف نام کے بندوں کو جانتے ہوں گے، پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد عمیر کاشف جو فلاں علاقے میں رہتا ہے، فلاں خاندان سے اس کا تعلق ہے. اچھا ہاں ہم اسے جانتے ہیں. تو یہ تو تقسیم اللہ پاک نے اس لیے کی ہے، اس لیے نہیں کی کہ چونکہ میرا خاندان قریشی ہے تو میں افضل ہوں، میرا خاندان عثمانی ہے تو میں افضل ہوں، میں ملک صاحب ہوں تو میں گجر صاحب ہوں تو میں رانا صاحب ہوں تو میں میاں صاحب ہوں تو میں چودھری صاحب ہوں تو میں فلاں ہوں. اور بھائی یہ ساری کی ساری چودراہٹیں، سارے کے سارے یہ بڑا پن جو ہے اسی دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے، یہ ساتھ نہیں لے کے جانا. باتیں تھوڑی سی تلخ ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سب ایک بنی آدم، تم سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو. باقی یہ جو تقسیم ہے تمہارے درمیان میں، اس تقسیم کا تعلق نہ تمہاری افضلیت کے ساتھ ہے، اس تقسیم کا تعلق نہ تمہاری اسفلیت کے ساتھ ہے، اس تقسیم کا تعلق صرف اور تمہاری پہچان اور تمہاری شناخت کے ساتھ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. یا اللہ پھر آپ کو پسند کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مجھے وہ لوگ پسند ہیں جن کا تقوی زیادہ ہوگا، جو نیکی بھی کرتے ہوں گے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے بھی ہوں گے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تقوی صرف تسبیحات پھیر لینے کا نام نہیں ہے، نوافل زیادہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، روزے زیادہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے. اصل تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے. جب تک گناہوں سے بچا نہیں جائے گا تب تک تقوی کا مفہوم حاصل نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک حدیث سن لیں پھر میں بات کو آگے چلاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری جو زمانہ جاہلیت کے متکبرانہ رویے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام متکبرانہ رویوں کو ختم کر دیا ہے. یہ عرب جو تھے نا، عرب یہ اپنے خاندان پر، اپنے حسب پر، اپنے نسب پر بڑا ناز کیا کرتے تھے کہ ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، باقی خاندان والوں کی تو ہمارے یہاں حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز رچ بس گئی ہے. ہم اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے خاندان سے باہر. میں ابھی بھی کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ابھی تک خاندانی ان زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، قیامت آ جائے، بچی بوڑھی ہو جائے، اس کے بال سفید ہو جائیں، لیکن ہم نے خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی. بھائی کیوں نہیں کرنی شادی؟ اس کا تم سے آخرت میں سوال کیا جائے گا کہ تمہاری بچی تھی، بوڑھی ہو گئی، تم نے اس کی شادی کیوں نہیں کی؟ اللہ کو جا کے یہ جواب دیں گے کہ یا اللہ میرے خاندان کا لڑکا کوئی نہیں ملا، میری برادری کا لڑکا کوئی نہیں ملا. بھائی برا نہ محسوس کرنا میری ان باتوں کا. مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں ان برادریوں میں اور ذاتوں میں اور پارٹوں میں. مجھے پتا ہے کہ میری یہ باتیں بعض لوگوں کو محسوس بھی ہو رہی ہوں گی، لیکن میں تو قرآن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اور میرا مقصد یہاں پہ سمجھانا ہے کہ خدا کا واسطہ نکل آؤ ان برادریوں سے، ان ذاتوں سے، ان پارٹوں سے. بچے بوڑھے ہو رہے ہیں، شادیاں نہیں کر رہے جی، ذات کا بندہ نہیں ملتا جی، برادری کا بندہ نہیں ملتا. تو آسمان سے ڈھونڈ کے لے کے آئیں، کوئی آسمان سے تارا توڑ کے لے کے آئیں تمہارے بچے کے لیے، تب جا کے اپنے بچے کی شادی کرو گے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو قطعی طور پہ پسند نہیں فرمایا. ہاں البتہ 4 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، لیکن ان میں سے بھی چوتھی چیز کو ترجیح دی ہے کہ جہاں تمہیں دیندار لڑکی مل جائے، دیندار بچہ مل جائے، اپنے بچوں کی فوراً شادی کر دو. انتظار کس بات کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 کاموں میں جلدی کرو. بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکلتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ ساری کام کی باتیں. فرمایا کہ 3 کاموں میں جلدی کرو. کتنے کاموں میں بھائی؟ سارے بولیں 3 کام. نمبر 1 فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز ادا کرو. جب جنازہ آ جائے، کوئی فوت ہو جائے، فوراً اس کا جنازہ پڑھو، اس کو دفناؤ. یہ کیا کہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے انتظار ہو رہا ہے جی، چاچا نہیں آیا جی، پھپھا نہیں آیا جی، تایا نہیں آیا جی، ماما نہیں آیا. اور بھائی جس نے جانا تھا اس کو تو اللہ کے سپرد کرو، اس کے آنے سے کیا اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی. تو یہ جہالت کی باتیں ہیں ساری کی ساری. اور تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمائی کہ جب تمہارا بچہ یا بچی شادی کے قابل ہو جائیں، شادی کے قابل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لاکھوں روپیہ کمانا شروع کر دے. شادی کے قابل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، جب ان کے لیے مناسب رشتہ ملے، ان کی شادیاں کر دو. ہم ذات پات سے ہی باہر نہیں نکل رہے، ہم برادریوں سے نہیں باہر نکل رہے، ہم خاندان کے بتوں سے ہی باہر نہیں نکل پا رہے. تو جب تک یہ بت توڑے نہیں جائیں گے تب تک یہ معاشرہ اسی طرح گناہ کے راستے پر چلتا چلا جائے گا. بچوں کی شادیاں لیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، بچے گناہ میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ذمہ دار ماں باپ ہیں. میں ویسے یہ شادیوں وادیوں کے مضامین کو چھیڑا نہیں کرتا، لیکن اب چونکہ بات آ گئی ہے تو اس لیے میں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. ہم نے اس معاملے کو بہت ہلکا لے لیا ہوا ہے، بہت ہلکا لے لیا ہوا ہے. لڑکی والے یہ چاہتے ہیں کہ جی لڑکے کی سیلری جو ہے نا وہ 4 فگرز میں ہونی چاہیے، کم از کم 1 لاکھ روپیہ کماتا ہو تب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا. ادھر سے بیٹے والوں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے، وہ ذہن میں تانے بانے بن رہے ہوتے ہیں، پیسے والی پارٹی ہے،
لگتا ہے گڈی بھی دے دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خدا کی قسم میرے اگر اختیار میں ہو نا، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، میرے اگر اختیار میں ہو نا تو ایسے لوگوں کو چوک میں الٹا کر کے تو ان کو چھترول کرواؤں میں، اگر میرے اختیار میں ہو، میرے بس میں ہو تو. بے شرم لوگ ہیں، بے حس لوگ ہیں. ایک اور سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، برا نہ محسوس کیجیے گا، کہ بدبخت لوگ ہیں جو بچیوں کے ماں باپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں بچی آئے گی تو اپنے ساتھ گاڑی بھی لے کے آئے گی، اپنے ساتھ ایک پلاٹ کے پیپر بھی لے کے آئے گی، اپنے ساتھ لاکھوں روپے کا سامان بھی لے کے آئے گی. معذرت کے ساتھ اس سے بڑی معاشرے کی بغیرتی اور کوئی نہیں ہے. دوسروں کی دولت پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کے دولت پہ، دوسروں کے پیسے پہ، دوسروں کی گاڑیوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے. بھائی خود اپنے آپ کو اس قابل بناؤ. وہ کہیں میں پڑھ رہا تھا یا کسی نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا ہوا تھا، بڑی اچھی انہوں نے وہ ایک پیغام دیا کہ وہ لڑکے والے آ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں فلاں بھی چاہیے، جی ہمیں فلاں بھی چاہیے، جی ہمیں فلاں بھی چاہیے، ہمیں فلاں بھی چاہیے. تو وہ لڑکی اٹھ کے آ گئی، اس نے کہا جی دینے کو تو میرا باپ تمہیں جہاز بھی دے سکتا ہے، تم ایئرپورٹ کا انتظام کر لو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی اگر لڑکے والے اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے رہیں گے تو ٹھیک ہے، پھر لڑکی والوں کو کیوں برا کہتے ہو کہ جی بھی لڑکی والے اتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی لڑکے کی اتنی تنخواہ ہونی چاہیے؟ پہلے اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھ لو. تو بہرحال بات بڑی دور نکل گئی، موضوع سے ہٹ گیا میں. بات کیا چل رہی تھی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ بھائی یہ خاندان اور ذاتوں کی تقسیم اللہ نے تمہاری افضلیت یا اسفلیت کے لیے نہیں کی ہے، یہ تمہاری صرف اور صرف شناخت اور پہچان کے لیے کی ہے. اللہ کے ہاں پسندیدہ کون ہے؟ جس کا تقوی زیادہ ہوگا. اللہ کے ہاں پسندیدہ کون ہے؟ جو اللہ کی نگاہ میں نیک زیادہ ہوگا. اللہ کے ہاں پسندیدہ کون ہے؟ جس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، جس کے اعمال بھی مضبوط ہوں گے. باقی کوئی ارب پتی ہے، کوئی کھرب پتی ہے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ ارب پتی بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی دین ہے. اپنی محنت سے کوئی ارب پتی نہیں بن گیا، اپنی محنت سے کوئی لکھ پتی نہیں بن گیا، وہ اللہ کی دین ہے. اللہ جس کو چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے نواز دے. یہ اللہ کی دین ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے. ایک مضمون سورہ حجرات میں یہ بیان ہوا. آخری مضمون، یہ بھی بڑا اہم مضمون ہے، اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے، پھر بات کو ختم کرتے ہیں. ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو اسد. یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے. جی احسان جتلانے کا انداز ہے کہ جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، لیکن در پردہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ مدینے کی گلیوں میں گند پھیلا دیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، لیکن دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جی ہم مسلمان ہیں. تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کر دیا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ نہ کہو کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے صرف ظاہری طور پہ اسلام کو قبول کیا ہے. گزشتہ جمعے میں بھی میں نے یہ مضمون چھیڑا تھا، لیکن اس کو میں مکمل نہیں کر پایا تھا. دیکھیں ایک لفظ ہے ایمان، توجہ سے سنیے گا، سمجھنے کی بات ہے، زندگی بھر انشاءاللہ کام آئے گی. ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام. ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے. ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہمارے ظاہری اعمال ہیں، یہ اسلام ہے. ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ بھائی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنا بھی ہے، اور دل سے اس کا 100% سچے دل سے یقین بھی رکھنا ہے، تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے، وگرنہ ایمان مکمل نہیں ہوتا. دونوں میں سے ایک چیز ختم ہو گئی. اگر ظاہری طور پہ زبان پر کلمہ ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے تو ایسا شخص منافق ہے، جس کا ظاہر کچھ اور ہے، جس کا باطن کچھ اور ہے. اور اگر دل میں ایمان ہے لیکن ظاہری طور پر نیک اعمال نہیں ہے تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں یا فاسق ہوگا یا فاجر ہوگا، گناہگار.
تو جب تک یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں ملیں گی تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ان دیہاتیوں کو یہی کہا گیا کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بھائی دل سے تم لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا اس لیے تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، ہاں ظاہری طور پہ تم نے اسلام ضرور قبول کر لیا ہے. اچھا اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بڑے خوبصورت انداز میں فرما دی ہے. میں مختصر کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کرنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، جو رسولوں پر ایمان لائے. اب اصل نقطہ آ گیا کہ ثم لم یرتابوا، پھر کسی بھی قسم کے شک اور شبے میں مبتلا نہیں ہوئے. یہ اصل پوائنٹ ہے، یہ اصل نقطہ ہے. آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ میں اکثر اس عنوان پر بات کرتا رہتا ہوں کہ معاشرے میں ایسے ناسور پیدا ہو گئے ہیں جو دین کا نام تو لیتے ہیں لیکن دین کے نام پر بالخصوص ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں مختلف قسم کے شکوک اور شبہات پیدا کر رہے ہیں. وہ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہو. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا نا شیطان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ابلیس کو اس سے رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو فرق کب پڑتا ہے؟ وہ خوش کب ہوتا ہے؟ وہ خوش تب ہوتا ہے جب یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے میں کمی نظر آنا شروع ہو جائے. پھر وہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں اب میرا ٹارگٹ جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، اب میرا مشن جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے. تو اذہان کے اندر شکوک اور شبہات کیوں پیدا کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ایمان میں کمزوری واقع ہو جائے، ایمان متزلزل ہو جائے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر ایمان متزلزل ہو گیا تو پھر پیچھے کچھ باقی نہیں بچتا. یہ جملہ میرا آج کی نشست میں یاد کر لیں، بار بار اس جملے کو دہرائیں، بار بار اس جملے کو دہرائیں. ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھ لیں کہ آخرت میں کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے، اعمال پر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے یقین پر ہے. یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی زیادہ کامیابی مل جائے گی. ایک جملہ کہہ کے بات کو اپنی ختم کر رہا ہوں. آج ہم سب اپنا مال بچانے اور مال بڑھانے کی فکر میں مصروف ہیں، ایمان بچانے کی ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہے. ایمان کا ڈاکو مال کے ڈاکو سے بڑا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. ایمان کا ڈاکو زیادہ خطرناک ہے، مال کا ڈاکو اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا ایمان کا ڈاکو خطرناک ہے. آج ہم سب مال بچانے کی فکر میں، میرا مال بچ جائے، میرا مال جو ہے وہ بڑھ جائے. صبح سے لے کر شام تک اسی جمع ضرب تقسیم میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایمان بچانے کی ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہے. بھائی ایمان کیسے بچے گا؟ ایمان بچے گا، ایمان بچانے کے لیے ایمان سیکھنا پڑے گا. ایمان سیکھنے کے لیے کسی استاد کی رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی، پھر جا کر ایمان بچے گا. وگرنہ اسی طرح ٹکرے مارتے رہ جائیں گے اور ہمارے پلے جو ہے وہ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ الحجرات کے مضامین جو ہیں وہ مکمل ہوئے. جو مسئلہ میں نے ذکر کرنا تھا